اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہے تو اچھا ہے، تیرا پڑوسی تجھے برا کہے تو تو برا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو 3 باتوں کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اللہ کے رسول یہ اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت دوزخ میں ہے۔ کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا یہ عمل نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے جس طرح برف کو سورج کے سامنے رکھا جائے تو برف کو سورج پگھلا دیتا ہے۔ ساری رات جلسہ کر کے اور پورے محلے تک اس کی آواز پہنچانا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اللہ کی قسم ہے اس کا ایمان نہیں جس کی وجہ سے ہمسایہ تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اس کا گناہ اتنا نہیں ہے کہ ہمسائے کی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا۔ وہ آدمی جس کی شرارتوں سے، جس کی اذیتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، یہ نمازی ہو سکتا ہے، یہ حاجی ہو سکتا ہے، یہ سخی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میرا ہمسایہ اس لیے تنگ ہے کہ صبح جب ہمسایہ صاحب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرے دروازے کے آگے کوڑا ہمسایہ رکھ کے چلا گیا ہے، سبحان اللہ، صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ رہے ہیں، اور اندھیرے میں اپنا کوڑا اٹھا کے ہمسایہ کے گھر کے آگے بھی رکھ دیتے ہیں۔ پڑوس کی حد 40 گھر ہے، ہمسایہ کس پوزیشن میں ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں ویسے سال میں صدقہ خیرات 2-4 لاکھ دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا پیٹ بھر کے سو گے، ہمسایہ بھوکا رہا، ایمان سے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں کام انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتے اور خاندان میں، گھر میں اللہ تعالیٰ آبادی کو بڑھا دیتے ہیں، اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ 4 من السعادۃ، 4 باتیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں۔ اس پیسے نے، اس مال نے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، تو جو اس مال کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ یہ کہیں جی میرا پڑوسی ہے اور اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک دوسرا رخ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، غیر رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، اور اجنبی مسافر وقتی طور پہ ہمسایہ بننے والا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہوں، تمہارے غلام، تمہارے ملازمین، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ انسان اس دنیا میں آتے ہی رشتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ اور خونی رشتہ دار ہیں۔ تیسرا رشتہ اس کا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو اگرچہ خونی تو نہیں ہوتا لیکن ماں باپ اور خونی رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ جو اس کا تعلق ہوتا ہے یا زیادہ جو اس کا ٹائم گزرتا ہے وہ اس کے پڑوسی ہیں۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو اللہ رب العزت نے بالترتیب حقوق بیان کیے ہیں، والدین کے بعد، خونی رشتہ داروں کے بعد، اللہ رب العزت نے یتامہ مساکین کے بعد جن کے حقوق بیان کیے ہیں وہ ہمارے ہمسائے اور پڑوسی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ پڑوسی جو ہمارے رشتہ دار بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، ہمارے ہمسائے ہوں، یہ سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کے حقدار ہیں، اور ان کے 3 حق ہم پہ ہیں، ایک رشتہ داری کا، ایک اسلام کا، اور ایک ہمسایہ ہونے کا۔ اور دوسرا ہمسایہ وہ ہے
کہ جس سے ہماری خونی رشتہ داری تو نہیں ہے لیکن ہے ہمارا پڑوسی، تو اس کے بھی دو حق رہتے ہیں ہمارے ذمے، ایک اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا پڑوسی ہونے کا۔ اور تیسرا پڑوسی ایسا ہے کہ جو عارضی طور پہ ہمارے ساتھ بیٹھا، کچھ ٹائم ہمارے ساتھ رہا، یعنی ہر وقت کا ہمیشہ کا پڑوس اس کا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے جو ہماری سیٹ کے ساتھ بیٹھے وہ بھی مسافر جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، جس کی دکان ہماری دکان کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ تو جو ہمارے دوست احباب جن کے ساتھ ہم نشست برخاست کرتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں اس آیت کی روشنی میں، عارضی ہمسائے۔ تو پڑوسی کسی طرح کا بھی ہو، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، حقوق کے اعتبار سے جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کا بھی ایک حق ہم پہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے ساتھ، اس کی دکان ہماری دکان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر تاکید فرمائی ہے، اور یہ بات ابتدائی طور پہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان کی حقیقی کامیابی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ دین کے تمام شعبوں پہ عمل پیرا ہونے کی صحیح معنوں میں کوشش کرے۔ اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، معاملات میں ہر ایک کا حق اس کو دینے والا ہو، والدین کے ساتھ بہت اچھے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے ہوں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ ہر وقت ہی لڑتے جھگڑتے رہیں تو احادیث کی روشنی میں وہ ہماری اچھی بلائی، اچھا برتاؤ رشتہ داروں کے ساتھ، ہماری عبادت، ہمارے دیگر تمام اچھے معاملات کہیں پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں محروم نہ کر دیں اللہ کی رحمت والی جنت سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل امین علیہ السلام مجھے بار بار تاکید کرتے رہے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں میرے پڑوسیوں کا حق میری وراثت میں نہ رکھ دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا ہمسایہ اپنی چھت ڈالنے کے لیے، کوئی لینٹر ڈالنے کے لیے کوئی چھتیر تمہاری دیوار پہ رکھنا چاہے اس کو منع نہ کرو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، جب شوربہ پکانے لگو، جب سالن پکانے لگو تو شوربہ زیادہ رکھا کرو اور اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، اس پہ عمل بھی کرے اور پھر ان باتوں کو آگے بھی پہنچائے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ اعزاز میں اپنے حصے میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، آپ نے ان کو 5 باتیں فرمائیں، اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، حرام کاموں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، دنیا میں سب سے بڑے غنی بننا چاہتے ہو، جو اللہ نے تمہارے حصے کا مقدر کا لکھ دیا اس پہ راضی ہو جائے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ تکن مسلمہ، مسلمان کی تعریف پہ پورے اترے ہوئے۔ ولا تکثر الضحک، اور ہر وقت ہنستے ہی نہ رہا کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتے۔ ہمسایوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ یہ اس انسان کے اچھا ہونے کے لیے اس دنیا میں بھی گارنٹی کی علامت ہے اور مرنے کے بعد بھی۔
اس دنیا میں بھی ایک صحابی نے آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول میں اچھا کب بنوں گا، میں برا کب بنوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہے تو اچھا ہے، تیرا پڑوسی تجھے برا کہے تو تو برا ہے۔ اگرچہ بات کی بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں اور کئی بات کے پہلو وہ تشنہ رہ جاتے ہیں، میں اندازہ اس بات کو جانتا ہوں، لیکن مختصر دورانیے میں بات جو اصولی ہوتی ہے وہی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ ہمسائے کے بارے میں اس قدر یہ بات کہی کہ جو 24 گھنٹے ہمیں نوٹ کر رہا ہے، ایک پڑوسی ہمیں بڑی اچھی طرح جانتا ہے یہ بندہ رات کو کب سوتا ہے، صبح کب اٹھتا ہے، اس کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے نہیں ہے، اس کے مالی معاملات کس کے ساتھ کیسے ہیں، لڑاکا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے نہیں ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا ہمسایہ کہے تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، ہمسایہ کہے تو برا ہے تو برا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ اپنا جائزہ لینا چاہیے ہمارا ہمسایہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ ہم اس کو پٹیاں بھی پڑھا لینا، یار میں بڑا اچھا ہوں، میرے بارے میں اچھا کہنا، کوئی میرے بارے میں پوچھنے آئے تو کہنا میں بڑا اچھا ہوں، پٹیاں بھی پڑھا لیں، ایسے اچھے نہیں بنتے۔ اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی رسول کریم علیہ السلام نے کامیابی کا معیار قرار دیا ہے تو اسی بات کو، آپ کا ہمسایہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوبارہ سے میں یاد دہانی کرا دوں، اس پڑوسی سے، ہمسائے سے مراد صرف وہ نہیں ہے جس کا گھر آپ کے ساتھ ہے، بازار میں بھی جس کی دکان آپ کی دکان کے ساتھ ہے۔ ایک عورت فوت ہو گئی، رسول کریم علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا ایک آدمی نے، اللہ کے رسول فلاں فلاں عورت ہے، اس کی عبادت کے بڑے چرچے ہیں، نماز، روزے اور صدقہ بڑے چرچے ہیں، نمازیں بہت پڑھتی ہے، نفل نمازیں، اللہ کے رسول صدقہ خیرات کثرت سے، یا رسول اللہ نفل روزے بہت رکھتی ہے۔ یہ بڑی بڑی اچھائیاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہا جاتا ہے اس میں ایک برائی تھی، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اللہ کے رسول یہ اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت دوزخ میں ہے۔ اسی سائل نے پھر پوچھا اللہ کے رسول ایک اور عورت بس نماز فرض پڑھتی ہے، نفل بہت زیادہ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزے تو رکھتی ہے لیکن نفل روزے بہت زیادہ نہیں، اور صدقہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں کرتی، پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جتنی توفیق ملتی ہے اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے، ہاں ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ اور اہل ایمان کی گواہی یہ معمولی بات نہیں ہوتی، اہل ایمان اگر کسی کے بارے میں گواہی دے دے تو وہ اسی تقوی اور ایمان کو مد نظر رکھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی اچھے انداز میں، آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس میت کی کوئی ایسی باتیں بیان کی جو شر پہ مبنی تھی، برائی پہ مبنی تھی، آپ نے پھر فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی ہے اس پر جنت واجب ہوگی، جس کی تم نے برائی کی ہے اس پر دوزخ واجب ہوگی۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ تم اس روئے زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اہل ایمان جو گواہی دے دے اللہ ان کی گواہی کو قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان اس زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہیں۔ ایک حدیث میں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فوت ہونے والے مسلمان کے بارے میں اس کے قریب ترین جو 4 ہمسائے ہیں اگر یہ گواہی دیں کہ یہ آدمی بہت اچھا تھا، اللہ ان 4 گواہوں کی وجہ سے، صرف 4 گواہوں کی وجہ سے، صرف 4 گواہوں کی وجہ سے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے اہل ایمان بندوں نے اس کے صحیح ہونے کی گواہی دی ہے،
جو اس کی برائیاں بھی تھی ان کی گواہی کی وجہ سے میں ان کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے پڑوس اور ہمارے ہمسایوں کا ہمارے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی اہمیت۔ اور یہ تو وہ ہے کہ اگر ہمسایہ ہم سے خوش ہو لیکن اگر ہمسایہ ہم سے تنگ ہو تو پھر بھی ہمیں کہا ہے اس کی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، پھر بھی روکا ہے لڑائی نہیں کرنی۔ چلو جی وہ خراب ہو رہا ہے، چلو جی آ جاؤ جی پھر دیکھ لیتے ہیں، وہ غلط کر رہا تھا آپ بھی اسی کے ساتھ اسی ڈگر پہ آ گئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی شکایت لے کے آئے، میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، لڑائی کرنے کا نہیں کہا، بلکہ اس کو بلا کے بھی نہیں کہا کہ انسان بنو، آپ نے اس صحابی سے کہا صبر کرو۔ حدیث میں آتا ہے 2-3 بار وہ بارہا شکایت لے کے آئے، اللہ کے رسول بڑا ہی تنگ کر رہے، آپ نے فرمایا گھر کا سامان پکڑو اور باہر جا کے رستے پہ رکھ دو۔ پھر غور کیجئے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا جاؤ اب تم بھی جا کے لڑائی کرو، انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور جا کے رستے پہ رکھ دیا۔ جو آدمی گزرتا وہ پوچھتا کیا معاملہ ہے، بتاتے میرے ہمسائے نے مجھے تنگ کیا، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا میں سامان۔ جو آدمی گزرتا وہ لان تان کرتا، بد دعا کرتا۔ تنگ کرنے والا خود آیا، منت سماجت کر کے کہنے لگا آج کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کرتا، اپنا سامان گھر میں لے جاؤ۔ تو اس سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ تم بھی لڑائی شروع کر دو، بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 آدمی جن سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، اور ایک وہ ہمسایہ اس کا پڑوسی اس کو تنگ کر رہا ہے لیکن یہ لڑائی نہیں کرتا، یہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، یہ اس کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو موت دے دیتا ہے یا اس کو اس کی تکلیفوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو ساری رات سفر کرتا رہا، قافلے والے تھکے ہارے آرام گاہ پہ پہنچ کے سو گئے اور اس نے اپنی نیند کو قربان کیا اور یہ پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل پہ لگ پڑا۔ یہ 3 آدمی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جو پڑوسی کی تکلیفوں پہ صبر کرے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ میرے ہمسائے نے مجھے کہا کہ میں تمہاری دیوار پہ اینٹ رکھنا چاہتا ہوں اور میں اس سے جھگڑ رہا ہوں، میرا ہمسایہ اگر مجھے کہے کہ میں نے اپنی دیوار کا کچھ حصہ تمہاری دیوار پہ رکھنا ہے اور میں اس سے بحث کر رہا ہوں، فرمانے لگے کہ سمجھ جانا میں پاگل ہو گیا ہوں اور میرے دماغ کا علاج کرانا۔ جس نے یہ حدیث سنی وہ ان کے ایک ہمسائے کے پاس پہنچ گیا کہ یہ صحابی تو اتنی بڑی بات بیان کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ تو وہ ہمسائے کہنے لگے کہ میں نے 10 فٹ ان کی جگہ پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کتنا؟ 10 فٹ میں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن لوگ ان کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ تمہارے ہمسائے نے 10 ہاتھ تمہاری جگہ پہ قبضہ کر لی ہے، اور میں آگے وہ صحابی ان کو جواب دیتے تھے کہ وہ بہتر جانتے ہیں اگر وہ زمین ان کی ہے تو لیے رکھیں، بحث نہیں کی۔ یہاں تک کہ جس نے وہ جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ ان کو واپس کر دیا۔ لیکن اسی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ آج اگر ہم ان اداؤں پہ پورے اترنے والے بن جائیں تو یقین جانے ہمارے طور طریقے اتنے گندے ہو چکے ہیں، ہمارے پڑوسی ہمیں گھر پہ قبضہ کر کے گھر سے نکال دیں۔ تو اسی لیے جیسے لوگ ہوں ویسا ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا ہمسایہ کہے جی میں نے شتیر، میں نے گارڈر آپ کی دیوار پہ رکھنا ہے، اس کو رکھنے دے، نیکی ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ بندہ کس اخلاق کا مالک ہے۔ وہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ خونی رشتہ دار، ایک ماں کے 2 بچے،
اور عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، وہ شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس پیسے نے، اس مال نے، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، تو جو اس مال کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ یہ کہیں جی میرا پڑوسی ہے اور اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک دوسرا رخ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہاں اگر کوئی اہل ایمان ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، تو آپ کچھ ٹائم اگر سمجھتے ہیں لڑائی سے بچنے کے لیے شاید اس کو توفیق مل جائے، اس کو ہدایت آ جائے، تو آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اور پڑوسی کو تنگ کرنا یہ جرم کتنا بڑا ہے، گناہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے 3 بار قسم ہی اٹھا دی، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں ہے۔ پوچھا گیا کون بد نصیب ہے؟ اللہ کے رسول، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کی شرارتوں سے، جس کی اذیتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ نمازی ہو سکتا ہے، یہ حاجی ہو سکتا ہے، یہ سخی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، کون؟ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ تنگ۔ بحرین سے ایک قافلہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے لگے، پانی زمین پہ گرا، وہ چپٹے، پانی کو لیا، اپنے منہ پہ ملا، ہاتھوں پہ ملا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کس بات نے یہ عمل کرنے پہ مجبور کی ہے؟ اللہ کے رسول آپ کی محبت نے۔ اللہ کے رسول اس لیے یہ عمل کیا ہے کہ آپ کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو 3 باتوں کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ آپ نے فرمایا جب بھی بات کرنا سچ بولنا، دیانت داری کا خیال کرنا، اور اچھے پڑوسی بن کے رہنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا یہ عمل نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے جس طرح برف کو سورج کے سامنے رکھا جائے تو برف کو سورج پگھلا دیتا ہے، برف پگھل جاتی ہے سورج کے سامنے رکھنے سے، نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں جو آدمی اپنے پڑوسی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جو میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے۔ تو تنگ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمسایہ گالی دینے سے ہی تنگ ہوتا ہے؟ کیا لڑائی کرنے سے ہی تنگ ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری ہر ایک ادا اور ہر ایک بات جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر وہ اس تکلیف میں آ کے ہمارے بارے میں کوئی برا سوچ رہا ہے تو اس حدیث کے مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان ہی کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں جب شادی بیاہ ہوتے ہیں پورا بازار روک کے اونچی اونچی ڈیک چلا کے اور اونچی آواز میں پروگرام ہوتے ہیں، اور پروگرام دینی ہو یا دنیاوی ہو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ دینی پروگراموں میں بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ پبلک کو سرے عام رات کے 12-2 بجے آپ اتنا اونچی سپیکر چھوڑ کے کہ پورے محلے کو جو سونا بھی چاہیں آپ کہیں میں نے زبردستی ان کو سنانا ہے۔ 4 دیواری میں آپ باز کریں، جو آ جاتے ہیں چاہے آپ ساری رات لگے رہیں۔ تو بے شمار ہماری ایسی باتیں جو دین کے نام پر بھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو ایک اونچی آواز میں جو اسلام کا شعار ہے وہ صرف اذان ہے جو 5 وقت ہوگی، چاہے کوئی کہہ دی کہ میں اذان سن کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اسلام کا شعار ہے اور حکم دیا گیا۔ باقی اس کے علاوہ اگر ہمارا ہمسایہ کوئی بیمار ہے، وہ سونا چاہتا ہے، اس نے فجر کے ٹائم پہ اٹھنا ہے اور وہ کہے اپنے سپیکروں کو ایسا کر لو، بند کر دو، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی بات کو مان کے اپنے سپیکروں کو بند کریں۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ ہم تبلیغ کے نام پہ بڑے بڑے اچھے جذبات ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی جذبات برے ہوتے ہیں، لیکن علم نہیں ہوتا۔ ساری رات جلسہ کر کے اور پورے محلے تک اس کی آواز پہنچانا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اللہ کی قسم ہے اس کا ایمان نہیں جس کی وجہ سے ہمسایہ تنگ ہے۔ اور اگر میرا ہمسایہ اس لیے تنگ ہے
کہ صبح جب ہمسایہ صاحب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں میرے دروازے کے آگے کوڑا ہمسایہ رکھ کے چلا گیا ہے. سبحان اللہ، صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ رہے ہیں، اور اندھیرے میں اپنا کوڑا اٹھا کے ہمسایہ کے گھر کے آگے بھی رکھ دیتے ہیں. ہمیں اپنی اپنی انفرادی طور پہ سب سے پہلے اصلاح کرنی چاہیے. آج دنیا کہتی ہے کہ مغرب میں بڑی پرائیویسی ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوں تو ایک آدمی موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں. یہی حکم اسلام نے دی ہے. آپ نے جو کچھ بھی موبائل پہ سننا ہے آپ انفرادی سنیں، آپ کانوں کے ساتھ اپنی آواز کو صرف خاص کریں. آپ کی وجہ سے آپ کا بیٹھا ہوا ہمسایہ، وہ چاہے بس پہ ٹرین پہ سفر کر رہے ہوں، اگر آپ کی وجہ سے وہ تنگ ہے تو آپ کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے. ہمیں حدیثوں میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ رکھنا، ہمسایہ کا خیال کرو. وہ آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا رات خود بڑا پیٹ بھر کے سوئے، ہمسایہ بھوکا سویا رہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. ہمارے شہروں کی ایک بڑی اکثریت نفسا نفسی کا عالم ہے، خود غرضی ہے. ہمسایہ میں مرگ ہوتی ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہمسایہ کس پوزیشن میں ہے پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں ویسے سال میں صدقہ خیرات 2-4 لاکھ دے دیتے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا پیٹ بھر کے سو گے، ہمسایہ بھوکا رہا، ایمان سے گئے. تو ایک مسلمان اللہ اور اس کا رسول کی نظر میں کون ہے؟ وہ ایسا مسلمان ہے جو ماں باپ کے حق، صلہ رحمی کے ساتھ، رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ، وہ ایک ہمسائے کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں. اب پڑوسی ہوتا کون ہے؟ حدیث کی روح سے بھی اور دیگر صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں پڑوس کی حد 40 گھر ہے. 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے. اگر میں اور آپ یہ سوچ لیں کہ ان 40 گھروں کے ساتھ میں نے لڑائی نہیں کرنی، 160 گھر بنتے ہیں. اور یہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے اگر بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے فرائض کو ہر صورت میں پورا کروں. لیکن ان 40 میں سے سب سے زیادہ ہمارے اچھے برتاؤ کا حقدار وہ ہے جس کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ لگ رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا میں اگر ہدیہ بھیجنا چاہوں تو کس کے گھر میں بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے. جس کا گھر تمہارے گھر کے جتنا قریب ہے اس کے اتنے زیادہ آپ پر اچھے برتاؤ اور اچھے سلوک کا وہ مستحق آدمی ہے. آپ نے فرمایا یہ 4 من السعادۃ، 4 باتیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں. 4 باتیں: اچھا ہمسایہ مل جانا، اچھی سواری کا مل جانا، اچھی بیوی کا مل جانا، نیک بیوی کا مل جانا، اور نیک ہمسایوں کا مل جانا. یہ 4 باتیں یہ سعادت مند، خوش نصیب ہونے کی علامت ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ 3 باتیں یہ عمروں کو بھی بڑھا دیتی ہیں، عمر لمبی کرتی ہیں، اور خاندان میں آرام سکون لے کے آتی ہیں، گھروں کو آباد کرتی ہیں. صلۃ الرحم و حسن الخلق و حسن الجوار، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، اور اچھا ہمسایہ بن کے رہنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تینوں کام انسان کی عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور خاندان میں، گھر میں اللہ تعالیٰ آبادی کو بڑھا دیتے ہیں، اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. اور برا ہمسایہ، اللہ کے رسول حکم دے کے گئے ہیں اللہ سے پناہ مانگا کرو برے ہمسائے سے. اور آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہ تجھ سے برے ہمسائے کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اس بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اللہ اس اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد ہو کہ میری مالک بن جائے. اللہ اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال مجھے عذاب میں گرفتار کروا دے. اللہ اس مکار اور دھوکے باز دوست سے پناہ مانگتا ہوں جو رہے تو میرے ساتھ لیکن میرے عیب تلاش کرتا رہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے.
تو ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا ہمسایہ، اس کے ذمہ کچھ فرائض رکھیں، ہمارے پڑوسیوں کے ہم پہ کچھ حق ہیں۔ ایک حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیا کرو، قرض مانگے قرض دیا کرو، اور اگر اس کا کوئی عیب دیکھ لو تو اس عیب پہ پردہ ڈال دیا کرو، فوتگی ہو جائے تو تعزیت کے لیے جایا کرو۔ یہ چند بڑے بڑے حق ہیں جو ہمارے پڑوسیوں کے ہم پہ ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو صدقہ کرنا یہ عام مساکین سے زیادہ افضل ہے۔ ان کو ہدیہ کرنا، اگرچہ غیر مسلم اگر ساتھی ہو ہدیہ اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اللہ کے راہ میں تقسیم کرنے کے لیے، تو فیملی والوں سے آ کے پوچھا کہ کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کو بکری کا گوشت بھیجا؟ ہمسایہ یہودی، اور وہ اپنے اصحاب سے اہل ایمان کو چھوڑ کے سب سے پہلا یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے پڑوسی یہودی کو اس گوشت میں سے ہدیہ بھیجا ہے؟ تو پھر ساتھ ہی وہ حدیث بیان کر دی جو نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا جبریل امین مجھے بارہا وصیت کرتے رہے ہمسائے کے بارے میں حسن سلوک کی، مجھے گمان گزرا کہیں پہ جبریل امین اسے وراثت میں سے حقدار نہ بنا دیں۔ یہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید ہے اور تم نے میرے ہمسائے یہودی کو گوشت ہی نہیں بھیجا۔ یہاں تک رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے گھر بکری کے کھر پائے اگر یہ بھی بھیجے تو کوئی عورت اس کو حقیر مت جانے کہ میرے ہمسائے نے میرے گھر کیا بھیجے۔ تو ہمارے ہمسایوں کا ایک اور جو بڑا حق ہے ہم پہ، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی عزت کا پورا پورا دفاع کیا جائے۔ جو ایک تو ویسے عزت ہے، کوئی تہمت لگے تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، مصیبت کا وقت ساتھ کھڑا ہوا۔ ایک اس سے خاص مراد یہ ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ہمارے گھر کے قریب جتنا ہے، چھت بھی ساتھ میں ملتی ہیں، اگر کوئی برے ارادے سے ہمسایوں کی خواتین کے ساتھ بدکاری کا ارادہ بنا لے تو باہر کسی عورت سے بدکاری کرنے سے زیادہ آسان ہے ہمسایوں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے؟ اللہ کے رسول بدکاری کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اس کا گناہ اتنا نہیں ہے کہ ہمسائے کی لڑکی کے ساتھ زنا کرنا۔ آپ نے پوچھا چوری کیا ہے؟ صحابہ نے کہا چوری کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، عام کسی کی چوری کرنا 10 بار چوری کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا کہ اپنے پڑوسی کی کسی چیز کو چوری کرنے کا ایک بار گناہ ہے۔ جتنا یہ ایک بار چوری کا گناہ ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے کہ عام چوری 10 بار کسی کی کرو۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں یہ برائی اندازہ ہوتا ہے جب لوگ کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ چھتوں کے اوپر چڑھ کے اور کلچر اور یہ ساری نوجوان نسل جس سے بے حیائی بہت زیادہ پرموٹ ہو رہی ہے، اس کی بڑی وجہ ہمارے جو گھر قریب ہوتے ہیں اس سے یہ بے حیائی پھیلتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو کس حد تک اس برائی سے روکے۔ ہمسائے کا ایک اور بڑا حق یہ ہے کہ اگر آپ اپنی دکان کو، اپنی زمین کو، اپنے گھر کو بیچنے لگے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو آپ کا ہمسایہ ہے آپ اس سے آفر لیں، آپ اس سے پوچھیں میں یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو رافع نبی کریم علیہ السلام کے غلام رہے، خادم رہے، تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے کہ آپ کے محلے میں میرے 2 مکان ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پہلا ان کا حق دوں۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ میں نہیں لینا چاہتا۔ ایک اور پاس صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ کو لینے چاہیے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ میں 4000 درہم اس کی قیمت دوں گا، اور وہ بھی قسط وار، نقد نہیں دوں گا۔ تو دوسرے صحابی کہنے لگے کہ مجھے اس مکان کی قیمت 500 نقد مل رہی ہے، 500 دینار نقد مل رہی ہے۔ دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، اور 500 دینار 4000 درہم سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ لیکن اس لیے انہوں نے اپنے پڑوسی کو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کے کم قیمت میں مالی فائدے کی پرواہ نہیں کی، اور کہا چونکہ آپ میرے پڑوسی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری جائیداد تمہارے گھر میں پہلا حق تمہارے پڑوسی کے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ اللہ کہیں گے دنیا میں رہ کے میری مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں، آج کہاں ہیں؟ تو اللہ ہمیں اپنی مساجد کو بھی آباد کرنے کی، اس کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا کرے۔ آج کل کئی احباب نے ایک نیا ٹرینڈ نکالا ہے جی فرض نمازیں بھی گھر میں ہی پڑھنی ہے۔ یہ حکم دیا گیا کہ فرض نماز مرد کے لیے لازم ہے کہ مسجد میں آ کے پڑھے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تو اقامت کے بعد حکم دیا تھا، میرا دل چاہتا ہے ایک آدمی کو بھیجوں وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو امام بناؤں اور ان سب گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کو دیکھے تو کب کے ہمارے گھروں کو آگ لگ چکی ہوتی۔ یہ نماز کو بھی ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، جب دل کیا ایک پڑھ لی، جب دل کیا 2 پڑھ لی، جب دل کیا 3 پڑھ لی، جب دل کیا پڑھی نہ۔ وہ کئی کہتے ہیں جی آج میری ترتیب خراب ہو گئی ہے جی اگلے دن سے ہی پڑھوں گا۔ عجیب و غریب بہانے بازی ہیں۔ اور اگر ہم نماز 5 وقتہ نماز کو ایک جتنی اہمیت دیتے ہیں تو میرا آپ سے سوال ہے جو آج جمعہ کی نماز میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ بقیہ 7 دنوں کی نمازوں میں کدھر جاتے ہیں؟ جس دن مسلمانوں کی مساجد پورے ہفتے میں ایسے آباد ہونے لگ جائیں گی، یہ ایک علامت ہوگی کہ یہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام اپنے فرائض کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔